ابے اتنے سارے سوال نہیں، مر جائیں گے لوگ بھائی. بس میں 2-4 سوال کا جواب دے کے ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے نوجوان کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور محتاج اور ان پہ خرچ نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو ماں باپ کی بد دعا لگے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں لگے گی بھائی؟ حدیث میں آتا ہے اس کو ماں باپ کی کیا، پہلے نبی کی بد دعا لگے گی. نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. تو ماں باپ کی تو بعد میں لگے گی، پہلے نبی کی لگے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ عمرے پہ جاتا ہے، اس کو دولت ملتی ہے، یا اس کے حالات بولتے ہیں کوشش سے کچھ نہیں، نصیب سے عمرہ کرے گا، کوشش کرنا بیکار ہے. سارے کام نصیب سے ہی ہوتے ہیں بھائی. 4 شادیاں بھی نصیب سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نصیب کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب اختیار کرتے ہیں. تو آپ عمرے کی کوشش کریں، نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اور نصیب پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گئے تو نہ شادی ہوگی نہ عمرہ ہوگا. سمجھتے ہیں؟ تو سب کچھ نصیب سے ہی ہوتا ہے، کوشش بھی تو نصیب سے ہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں بس. اسلام میں تجارت کے کیا فائدے ہیں؟ اگر اپنا کوئی کام شروع کرے تو کن کن اہم باتوں پر عمل کرے؟ کاروبار کرنے کا اور جمانے کا کوئی اصول بتا دیں. میں کوئی بزنس مین ہوں میرے بھائی جو مجھ سے کاروباروں کے مشورے لے رہے ہو. میں اگر ہوتا تو میں تو وہ سبزی والے کو پیسے دے کے برباد نہ کیے ہوتے. تو 2-4 جو اصول ہیں. ایک بات تو کہ شریعت میں تجارت کو فضیلت ہے ملازمت پہ. اسلام زیادہ فضیلت کس کی بیان کرتا ہے؟ تجارت کی. اس پہ میرے لمبے لمبے بیانات موجود ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گی. تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. یہ جو مہنگائی ملک میں چل رہی ہے نا، تاجروں پہ اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا. البتہ وہ ملازمت جس میں آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ ہو، وہاں ملازمت کو تجارت پہ ترجیح ہوگی. جیسے کوئی ٹیچر ہے تو ملازم، لیکن وہ قوم کی تربیت کر رہا ہے تو وہ سیلری پر ہے، لیکن کام اس کا کیا ہے؟ بہت اچھا. کوئی ڈاکٹر ہے کسی بڑے ہاسپٹل میں، ہے تو ملازم، کام کیا کر رہا ہے بھائی اس ملازمت میں؟ لوگوں کی جانیں بچا رہا ہے. کوئی فوج میں ہے، ملک کے بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے، تو ہے تو ملازمت، لیکن ویژن کیا ہے؟ کنٹری کی حفاظت کرنا. تو جہاں کوئی بہت بڑا ویژن آپ کے سامنے ہوگا وہاں تو ملازمت اچھی ہے. لیکن جہاں کوئی بڑا ویژن نہیں ہے، آپ بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے فیکٹری میں جاب کر رہے ہو، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فیکٹری کے مالک کو ہو رہا ہے. آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تنخواہ مل رہی ہے تھوڑی سی، آپ کو آپ کی محنت کا بھی پورا بدلہ نہیں ملتا اس میں. تو جہاں کوئی اچھا ویژن پیش نظر ہو وہاں تو ملازمت اچھی ہے. لیکن جہاں یہ نہ ہو نارملی، تو دوسرے کے کاروباری کے ملازم بننے کے بجائے بہتر کیا ہے؟ اپنا بزنس کرو، بھلے ٹماٹر بیچو، ہلکا پھلکا بزنس ہو. تو مہنگائی کا اثر عام طور پہ تاجروں پہ نہیں پڑتا، ملازم پیشہ لوگ بیچارے بہت اثر پڑتا ہے ان پہ. برکت ہے تجارت میں. اور جو باقی تجارت کے بنیادی اصول، تو میں تو تاجر ہوں لیکن اس لیول پہ تاجر نہیں ہوں جو یعنی ایک باقاعدہ جو تاجر ہوتے ہیں جن کا کام ہی صبح شام تجارت ہوتا ہے. میری تجارت تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ کہیں انویسٹ کر دیا کسی ایماندار آدمی کے پاس. ایک دفعہ کیا تھا تو بالکل ہی چلے گئے تھے. تو اس میں 2-4 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ مشورے لو لوگوں سے، دیکھو سوسائٹی میں نیڈ کس چیز کی زیادہ ہے، اور پھر محنت کرو. جب تک خود محنت نہیں کرو گے کوئی دوسرا کبھی بھی آپ کے لیے محنت نہیں کرے گا. یہ دماغ آپ کا سگا بھائی نہیں کرے گا، باقی تو دور کی بات. خود محنت کر نہیں رہے ہوتے، دوسروں پہ سارا ڈالا ہوا ہوتا. اچھا بھائی بس آخری سوال، اگر کسی ہدف کو حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کون سے اسٹیپ لینے چاہیے جس سے وہ تو بھائی تو پورا اس پہ پوری ورک شاپیں ہوتی ہیں یار. یہ 2 منٹ کے جواب تھوڑی ہیں. کہہ رہے ہیں کوئی ہدف حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ہر ہدف کی الگ پالیسی ہوتی ہے، الگ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے الگ پلاننگ ہوتی ہے. تو ایسے سوال نہ پوچھا کریں کہ پورا معاشرتی علوم کا پیپر بن جائے اس پہ. میں نوکری کے سلسلے میں ابھی کہیں شفٹ ہوا ہوں اور میں اپنے شہر میں بھی قصر کی نماز پڑھنی ہوگی. دیکھو آپ اپنے شہر سے کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہو، 78 کلومیٹر یا اس سے دور جاتے ہو، وہاں 15 دن سے کم ٹھہرتے ہو، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں سفر والی نماز پڑھنی ہے. پھر آپ اپنے گھر 1 دن کے لیے آتے ہو، تو 1 دن تو دور کی بات 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤ گے تو اپنے شہر میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور دوسرے شہر میں جہاں جاب کے لیے جا رہے ہو وہاں بے شک 1.5 ہفتے کے لیے جا رہے ہو، 14 دن کے لیے جا رہے ہو، سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی جب تک مکمل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟